السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اینڈ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ٹائٹل سے تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کا سفر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ سا سفر تھا، جس کا ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ مکہ سے مدینہ جائیں گے تو مدینہ کیسا ہوگا، کیونکہ سننے میں بہت زیادہ آتا ہے کہ مکہ سے مدینہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہاں کا ماحول، وہاں کے لوگ بالکل اپوزٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہونے والے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہونے والا ہے، مدینۃ المنورہ کیسا ہے۔ ہم لوگ جا رہے تھے اپنی کمپنی کی بس کے ساتھ، اور یہ جو کمپنی کی بس ہوتی ہے وہ بٹھا تو بہت سویرے لیتی ہے، لیکن یہ راستے میں ہر جگہ پہ رک کے اور اپنی سواریوں کو اکٹھا کر کے لے کر جاتی ہے۔ تو اس طرح سے تمام بسز وغیرہ اپنے اپنے روٹس پہ لگی ہوئی تھیں اور وہ لے کر جا رہی تھیں۔ یہ مکہ کے پہاڑ ہیں، اور یہ حرم پاک کے بالکل ساتھ والا ہی ایریا ہے آلموسٹ، اور یہ اس طرح کے کالے کالے پہاڑ ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا، اور میرے لیے بھی تو ظاہر سی بات ہے ایک بیسٹ میموری کے طور پہ رہے گا، کیونکہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہر چیز کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، اسپیشلی میں تو، کہ پتہ نہیں اس بار تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہو گئی اور اس کا بلاوا آ گیا، لیکن پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم کب آنا ہو۔ تو ان چیزوں کو آنکھیں کھول کے اور دل بھر کے دیکھ لو، کیونکہ یہ چیزیں دوبارہ شاید اتنی آسانی سے نہ ملیں۔ مکہ میں ہمارا جو اب تک کا اسٹے تھا وہ ٹوٹلی 6 ڈیز کا تھا، اور اب ہم مدینہ جائیں گے، اور مدینہ سے انشاءاللہ پھر سے مکہ واپسی ہوگی، لیکن وہ بہت شارٹ سے ٹائم ہوگا۔ ابھی مکہ سے تو خوب آشنائی ہو گئی تھی کہ ہوٹلز کا اور کھانے پینے کا سارا سسٹم پتہ چل گیا تھا، کیونکہ یہاں کا سسٹم باقی سسٹم سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اسپیشلی کھانے پینے کا سسٹم۔ لیکن سننے میں آتا ہے کہ مدینہ کے لوگ بہت پولائٹ ہوتے ہیں اور بہت خوش مزاج قسم کے ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، جو کہ مکہ میں ایسا نہیں ہے۔ مکہ کے لوگ تھوڑے سے گرم مزاج ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، اور شاید میں کہتی ہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مکہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، اور اتنے سارے لوگوں کو مینیج کر لینا اور وہاں کے سسٹمز کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ زبان کا، عربی لوگوں کو عربی کے سوا کوئی زبان آتی ہی نہیں ہے، انگلش تو وہ بالکل نہیں سمجھتے، اس لیے یہاں پر لینگویج ایشو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستانیز کے لیے اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی بس ڈرائیورز ہیں، یہی جو کلیکٹ کرنے والے لوگوں کو ہے نا، یہ سب پاکستانیز ہیں۔ ایک بہت دلچسپ بات مجھے یہ لگتی ہے، کیونکہ عربی لوگوں کی دکان میں جاؤ نا تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہو، تو اگر آپ کہیں کہ یس پاکستان سے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے شروع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستانیز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، پاکستانیز کی لوگ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ ایک دن مکہ میں کبوتر چوک سے ہم کبوتروں کے لیے دانے جب بائی کر رہے تھے نا، تو وہ جو سیلز گرل تھی وہ آ کے پوچھتی ہے کہ آپ کس کنٹری سے ہیں۔ بہت سنگل ورڈ اسے آتا تھا اردو کا، تو جب اسے پتہ چلا کہ ہم پاکستانیز ہیں تو وہ کہتی ہے کہ پاکستانیز کا اتنا بڑا ہارٹ ہوتا ہے، وہ دونوں بازو ایسے کھول کے بتا رہی تھی، اور کہتی ہے کہ آئی لو پاکستانیز۔ تو اتنی خوشی ہوئی، کیونکہ اس نے بتایا کہ یہاں پر جو کبوتروں کے لیے دانے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستانیز ہی بائی کرتے ہیں۔ یہ ہے مکہ کا ایگزٹ پوائنٹ، جہاں سے آپ مکہ کو اللہ حافظ کرتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری اسی طرح کی بڑی بسز ہیں جو سارے زائرین کو مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ واپس لے کر آتی ہیں۔ مکہ سے مدینہ کا جو سفر ہے وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹوں کا ہے، لیکن وہ آپ کو پہنچانے میں 8 سے 9 گھنٹے لگا سکتے ہیں، اس لیے تسلی سے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ جو کمپنی کی بسز ہوتی ہیں، میں ایک بار پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ سارے پیسنجرز کو کلیکٹ کرنے کے چکروں میں نا، آپ کو اگر آپ کا پہلا نمبر آ گیا، جیسے ہم صبح 7 بجے سوار ہو گئے تھے اور ہمیں اس نے پہنچایا تھا 3 بجے مدینہ، تو آپ خود سوچیں، حالانکہ سفر جو پراپر سٹارٹ ہوا تھا نا وہ تقریباً 9:30 بجے سٹارٹ ہوا تھا، تو جو پہلے 2 سے 2.5 گھنٹے تھے نا وہ تو ویسے ہی بیٹھ کے تھک گئے تھے۔ راستے میں بس ایک جگہ پہ رکتی ہے، وہ آدھے گھنٹے کا تقریباً سٹاپ ہوتا ہے، اور وہاں پر اتنی بری سچویشن تھی، مطلب آپ نماز کے لیے ایون وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے اگر پانی کم ہی بندہ پیے اس سفر میں تو زیادہ شاید سب کے لیے بہتر رہے گا۔ لیکن میرے ابو بتا رہے تھے کہ جو جینٹس کے جو ٹوائلٹس اور وضو کی جگہ تھی وہ بہت اچھی تھی، کلین تھی ایز کمپیئرڈ وومن۔
تو کیا پتہ کہ نیکسٹ ٹائم بیٹر ہو۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کریں نا مکہ سے مدینہ کے لیے تو شاید آپ کا بہت بہتر سفر گزر سکتا ہے۔ اچھا، میں نا ایک چھوٹی سی دل کی بات بھی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے نا مکہ سے جو مدینہ کا سفر تھا اس کے درمیان بہت زیادہ دہشت محسوس کی ہے۔ اس راستے میں نا کافی کچھ عجیب سی چیزیں بھی دیکھنے کو ملی مجھے، جیسے کہ کالے پتھروں سے اتنی زمینیں بھری ہوئی تھیں جیسے کوئی جاندار کبھی وہاں پہ چل نہیں سکتا، اور جب سورج وہاں پہ نکلتا ہوگا تو کیا ٹیمپریچر ہوتا ہوگا، اور عجیب سے کالے پتھر تھے وہ۔ یہاں سے میں نے تھوڑی سی ویڈیو جہاں سے سلو کی نا، یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے سانپ تھا وہ، لیکن خیر یہاں پہ دیکھیں آپ سارا صحرائی سا علاقہ اور یہ سارا کچھ، تو خیر کافی کچھ ایسا تھا جیسے بڑے بڑے پہاڑ، خشک زمین، تو وہ سارا کچھ ایسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ تو جی فائنلی ہمارا اسٹاپ آ گیا تھا، جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ذکر کیا ہے کہ آدھے گھنٹے کا اسٹاپ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، بہت زیادہ کھانا تو آپ نہیں بنوا سکتے جیسے آرڈر پہ، کیونکہ ٹائم کئی بسز 20 منٹس دیتی ہیں اینڈ کئی آدھا گھنٹہ دیتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پھر سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ راستے میں بہت جگہ پہ اونٹ مختلف قسم کے دیکھنے کو ملے۔ اچھا، لیکن راستے میں نا پورے راستے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کہیں ایک آدھ جگہ پہ جیسے چھوٹی چھوٹی کوئی جھونپڑی ہو یا اس طرح سے کچھ، لیکن آبادی میں نے نہیں دیکھی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سب سے میرے لیے یونیک چیز تھی اس سفر میں، جس کا مجھے بالکل بھی ہو نہیں سکتا تھا، ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور وہ چیز تھی یہ۔ جی بندر دیکھنے کو ملے، اور بندر دیکھ کے مجھے اتنا عجیب لگا کہ اس صحرا میں، اور آپ دیکھیں کہ ارد گرد کوئی درخت نہیں، کوئی چیز نہیں، تو یہ بیچارے کہاں پہ، کیونکہ بندروں کا تو میں نے سنا ہے کہ وہ صرف درختوں پہ ہی رہتے ہیں، اور یہاں پر تو ایسی کوئی چیز نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے پتھر ہی ہیں یہاں پر۔ یس، تو فائنلی ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ مدینہ کے ساتھ کا علاقہ ہے نا، جیسے مدینہ کا ایریا شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی جو کھجور کے باغات ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی مدینہ کی تو واقعی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہوا ہی مختلف ہے، بالکل ویسا ہی تھا۔ جب آپ مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے مکہ ہے نا اس میں مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے بہت زیادہ روب ہے اس جگہ کا، بہت روب دبدبے والی جگہ ہے، لیکن مدینہ میں ایسا نہیں ہے۔ مدینہ میں آپ بڑا ریلیکس سا فیل کرتے ہیں آتے ساتھ، اور کوئی اونچی بلڈنگز نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے مدینہ کھلا کھلا ہے اور بالکل ایک دیہاتی سا سسٹم ہے۔ اچھا، وہاں کے ہوٹلز بھی بہت زیادہ ایسے دیسی سا سسٹم ہے جو کہ بہت اچھے ہیں۔ سب پیسنجرز کو اپنے اپنے ہوٹلز تک پہنچانے کا یہی سسٹم تھا کہ جو بس ڈرائیور ہوتے ہیں نا، ان کے پاس واؤچرز موجود ہوتے ہیں، آپ سے واؤچرز پہلے لے لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں آپ کی کہ آپ کے ہوٹل کا کیا نام ہے، تو ان کو بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہوٹل کس جگہ پر ہے اور آپ کو کہاں پر اتارنا ہے۔ تو سب لوگوں کو باری باری اپنے ہوٹلز کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ ہماری طرح جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے ان کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا، ہے نا؟ اگر کوئی نیا آدمی دیکھ رہا ہے تو وہ بتائے، کیونکہ مدینہ بہت ہی خوبصورت سا شہر ہے اور بہت ہی پیسفل سا۔ بہرحال جی ہماری بھی اب ہوٹل آنے والی ہے۔ ہماری ہوٹل مسجد نبوی سے بہت قریب تھی، بتائی انہوں نے یہی تھی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی قریب ہے۔ اور یہ ہمارا چھوٹا سا دیسی سا روم تھا، اور جہاں پر 5 بیڈس لگے ہوئے تھے 5 پرسنس کے لیے، تو ایمان کو تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہونے والی تھی۔ بہرحال چلیں بھئی، اب ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ مسجد نبوی، اور ملیں گے آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ جی، بائے بائے۔